بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الأمر والنهي. باب ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں. کتاب الملاحم اور کتاب الفتن اور ملاحم میں امام ابو داود رحمہ اللہ اس باب کو لے کر آئے ہیں، چونکہ فتن اور ملاحم میں لوگوں کو منکر سے روکنا ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے، چونکہ فتن بھی منکر ہیں. فتن میں اور ملاحم میں بہت سارے منکرات ہوتے ہیں، تو ان سے روکنا، فتنوں سے روکنا، اس مناسبت سے امام صاحب نے یہ باب یہاں پر ذکر فرمایا ہے. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بزيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، یقیناً پہلی برائی جو داخل ہوئی بنی اسرائیل میں، پہلی برائی جو بنی اسرائیل میں، یا پہلی خرابی، پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا وہ یہ تھا: کان الرجل یلقى الرجل، آدمی سے ملاقات کرتا تھا، فیقول، تو کہتا تھا: یا ہذا، اے اللہ کے بندے، یا ہذا، اے اللہ کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، مطلب جب آدمی سے ملتا، ملاقات کرتا اور وہ دیکھتا کہ یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے، منکر کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، تو پہلے دن ملتا تو کہتا: اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. ودع ما تصنع، اور یہ چھوڑو جو تم کر رہے ہو. ودع، اور چھوڑو، ما تصنع، جو تم کر رہے ہو، یعنی جو منکر، جو برا کام، حرام کام تم کر رہے ہو، یہ چھوڑ دو. فإنه لا يحل لك، اس لیے کہ تمہارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. فلا يحل لك، تمہارے لیے جو تم کام کر رہے ہو، یہ کام کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو ایسا آدمی کہتا، اس کے لیے نصیحت کرتا، ایک دن نصیحت کرتا، دو دن نصیحت کرتا، پھر کیا ہوتا؟ ثم يلقاه من الغد، پھر وہ اس سے دوسرے دن، اگلے دن ملاقات کرتا. فلا يمنعه، فلا يمنعه ذلك، تو پھر وہ اس کو اس سے منع نہیں کرتا. ایک بار منع کر دیا، پھر منع نہیں کرتا. فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده، تو کیونکہ یہ کہ وہ اس کا ہو جاتا اکیل، شریب، قعید. اکیل فعیل کے وزن پر، فاعل کے معنی میں ہے، آکل کے معنی میں کھانے والا، شریب شارب پینے والا، قعید قائد بیٹھنے والا، یعنی اس کے ساتھ میں کھانے پینے والا بن جاتا، اس کے ساتھ میں کھاتا پیتا بیٹھتا اٹھتا، اور پھر اسی کے جیسے رنگ میں وہ رنگ جاتا، اور پھر اس کو برائی سے منع نہیں کرتا. پہلے منع کیا شروع میں، اور پھر خود وہ اسی کے رنگ میں رنگ گیا اور اسی کے ساتھ وہ برائی کرنے لگا، یا برائی نہ کرنے لگا لیکن ان کے ساتھ رہ کر ان کو برائی سے منع نہ کرتا. تو ان یکون اکیلہ و شریبہ، کہ وہ اس کا ہم مشرب ہو جاتا، اس کا ہم مطعم ہو جاتا، ہم مشرب ہو جاتا، ہم مجلس ہو جاتا، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، اور پھر اس برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور پھر اس سے منع نہیں کرتا. یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دیتا. پہلے ایک دو دن منع کرتا شروع میں، اور پھر منع نہیں کرتا، چھوڑ دیتا، اور سوچتا کہ یہ تو نہیں مانتے، جانے دو، چھوڑو ان کو، نصیحت کر کے کیا فائدہ. حالانکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اسے ادا کرتے رہنا چاہیے. فلما فعلوا ذلك ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، چنانچہ جب انہوں نے ایسا کیا یعنی منکر سے نہیں روکا ان کو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، ان کے ہم مشرب ہو گئے،
ان کے ہم متم ہو گئے، ان کے ہم مجلس ہو گئے. ایسا جب انہوں نے کیا، ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے دلوں کو بعض کے دلوں سے ملا دیا. ضرب اللہ، ضرب میں نے ملا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے دلوں کو ایک دوسرے کو دلوں کو ملا دیا. یعنی ان کے دل بھی جو امر بالمعروف سے منع کر رہے تھے، ان کے دل بھی پھر انہی کے دل کے جیسے ہو گئے. ضربہ میں نے خلطہ، ان کے دلوں کو ملا دیا. پھر یہ بھی برائی کو برائی نہیں سمجھتے، برائی کو برائی نہیں سمجھ کر کے اور اس سے لوگوں کو نہیں روکتے ہیں. پھر کیا ہوا، ثم قال، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون. اس آیت کی تلاوت فرمائی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 سے لے کر 81 تک. آیت کا مطلب کیا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی، علی لسان داؤد، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. لعنت کی وجہ کیا ہے، آگے آیت میں لعنت کی وجہ ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حد سے تجاوز کرتے. كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، یہ لوگ منکر کام کرتے اور اس سے لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، برائی سے لوگوں کو نہیں روکتے تھے، جو برائی ان لوگوں میں پائی جاتی تھی اس سے روکتے نہیں تھے. لبئس ما كانوا يفعلون، کیا ہی برا وہ لوگ کرتے تھے. تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی. معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کرنا یہ لعنت کا سبب ہے. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرما کر پھر آپ نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یعنی جیسے بنی اسرائیل پر لعنت پڑی، پھٹکار پڑی ان کے اس فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے، ہرگز تم لوگ ایسا نہیں کرو گے. اس امت کی خوبی ہے، اس امت کا امتیاز ہے. کیا امتیاز اس امت کا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس امت کا یہ میزہ ہے، اس کی خوبی ہے، اس کی خصوصیت ہے. کیا خصوصیت ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر. اور اگر اس امت کے لوگ بھی ایسا کریں گے، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی بستی کے لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور ان کے اندر معاصی اور گناہ عام ہوں گے. تو بہرحال لیکن اس امت میں ضرور ایک جماعت ایسی رہے گی قیامت تک جو لوگوں کو برائی سے روکتی رہے گی، بھلائی کی طرف بلاتی رہے گی. کل آپ نے فرمایا، کل ہرگز نہیں، واللہ لتأمرن بالمعروف، اللہ کی قسم تم ضرور بضرور معروف کا، بھلائی کا حکم لوگوں کو دیتے رہو گے. وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور بضرور تم لوگوں کو منکر سے روکتے رہو گے. وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، اور تم ضرور بضرور ظالم کے ہاتھوں کو پکڑتے رہو گے. وَلَتَعْتُرَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، اور تم اس کو حق کی طرف موڑتے رہو گے، مائل کرتے رہو گے. اطرا میں نے الزام ہے، الزم، تم ان کو لازمی طور پر ان کو حق کی طرف انہیں دعوت دیتے رہو گے، بلاتے رہو گے، موڑتے رہو گے، مائل کرتے رہو گے. وَلَتَقْصُرَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، اور تم حق و انصاف ہی پر انہیں قائم رکھو گے. وَلَتَقْصُرَنَّهُ، انہیں مقصور رکھو گے حق پر، یعنی حق پر انہیں تم قائم رکھو گے جیسا حق پر قائم رہنا چاہیے. تو یہ حدیث، اس حدیث کی سند کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا. وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ ابو عبیدہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود سے. ابو عبیدہ یہ کون ہے، ابو عبیدہ، ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود، یہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں. ان کا اپنے والد سے سماع ثابت نہیں ہے، والد سے انہوں نے سنا نہیں ہے حدیث کو. تو اس بنا پر اس حدیث کی سند میں انقطاع ہے. انقطاع کی بنا پر حدیث کی سند کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے. البتہ اس حدیث میں ایک تو آیت آئی ہے، اس میں تو دوف کی کوئی بات نہیں ہے، اور باقی مفہوم تقریباً یعنی صحیح ہے.
جیسے یہ آگے ہے کہ ایسا ہرگز نہیں، تم لوگ ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو گے. تو مطلب سب لوگ نہیں تو کچھ نہ کچھ لوگ یہ فریضہ ضرور انجام دیں گے، اس معنی میں یہ صحیح ہے. اور یہ بھی کہ بنی اسرائیل میں یہ عیب داخل ہوا اور اس کی جو ہے گواہی قرآن پاک میں موجود ہے. اس سے پہلے جو مضمون بیان ہوا ہے اس مضمون کا ذکر اس آیت میں موجود ہے. اس اعتبار سے مفہوم تقریباً اس حدیث کا صحیح ہے. اگلی جو حدیث ہے وہ ہے قال حدثنا خالف ابن هشام قال حدثنا ابو شهاب الحنات عن العلاء بن المصيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن ابي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوی، اسی جیسی حدیث ہے اس سند سے بھی زیادہ. اس میں یہ لفظ انہوں نے زیادہ ذکر کیا ہے او لیضربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض، یا تو اللہ تعالی تمہارے دلوں کو بعض کے بعض پر، یعنی تم میں سے بعض کے دلوں کو بعض کے دلوں پر مار دے گا، یعنی ملا دے گا. پھر کیا کرے گا؟ ثم لیلعننکم کما لعنہم، پھر اللہ تعالی لعنت فرمائے گا، پھر اللہ تعالی تم پر لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی، جیسے بنی اسرائیل پر لعنت کی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تم پر بھی لعنت فرمائے گا. یہاں پر امام صاحب فرماتے ہیں قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اور بھی لوگوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث کو قال ابو داود رواہ المحاربی عن العلاء بن المصیب، دیکھو یہاں بھی علاء بن المصیب ہے. محاربی نے اس کو روایت کیا ہے علاء بن المصیب سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن مرہ سے، جبکہ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ عمر بن مرہ سے روایت ہے، جبکہ محاربی نے عبداللہ بن عمر بن مرہ سے روایت کیا ہے. محاربی نے جب روایت کی علاء بن مصیب سے تو انہوں نے عبداللہ بن عمر بن مرہ کا ذکر کیا ہے، اور پچھلی سند میں عمر بن مرہ کا ذکر تھا. عن سالم الافتش، سالم تو یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. اس کے بعد ہے عن ابی عبیدہ عن عبداللہ بن مسعود. اچھا آگے ہے رواہ خالد الطحان، اس حدیث کو خالد الطحان نے بھی روایت کیا ہے اللہ سے، اللہ کے واسطے سے، اللہ کے واسطے سے انہوں نے عمر ابن مرہ ذکر کیا ہے. اس میں عبداللہ بن عمر بن مرہ ہے، اس میں عمر بن مرہ ہے، اور کیا ہے عن ابی عبیدہ، تو بیچ میں سالم کا ذکر اس نے چھوڑ دیا ہے خالد بن طحان نے. تو گویا کی حدیث 3 سند سے مروی ہے اور تینوں سندوں میں اختلاف ہے، تینوں سندوں میں اختلاف ہے، اور سب سند جا کے ابو عبیدہ ان ابن مسعود پہ رک جاتی ہیں اور ان کا بیچ میں انقطاع ہے، اور اس کے بعد سند میں پھر جو ہے اختلاف ہے. کہیں پر سالم کا ذکر ہے کسی سند میں، کسی میں نہیں ہے، کسی میں عمر بن مرہ کا ذکر ہے تو کسی میں اس کے بجائے عبداللہ ابن عمر بن مرہ کا ذکر ہے. اس طرح سے سند میں اختلاف ہے. اس بنا پر امام البانی رحمہ اللہ نے حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے. اگلی حدیث قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم المعنى عن إسماعيل عن قيس قال أبو بكر بعد عن حمد الله وأثنى عليه. روایت ہے قیس سے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بعد اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیہ وتضعونها على غیر مواضعها علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے لوگو انکم تم پڑھتے ہو تقرؤون هذه الآیہ، تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو، وتضعونها على غیر مواضعها، اور تم اس کو اس کے غیر محل میں رکھتے ہو، یعنی اس آیت کا تم کچھ اور مفہوم مراد لیتے ہو. آیت کا مفہوم کچھ ہے اور اس کا مفہوم تم کچھ اور لیتے ہو مراد. کون سی آیت ہے؟ علیکم انفسکم، اپنے نفسوں کو لازم پکڑو، یعنی اپنا خیال رکھو، اپنی اصلاح کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا وہ شخص جو گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہوگے.
مطلب تم اگر ہدایت پر ہو تو گمراہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس لیے تم اپنی اصلاح کرو، اپنا خیال رکھو۔ تو اس آیت کا کچھ لوگوں نے یہ مفہوم سمجھا کہ کوئی لوگ کچھ بھی برائی کریں ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا دینا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور ہمیں برائی سے نہیں روکنا ہے، معروف کا حکم نہیں دینا ہے، ایسا لوگوں نے اس آیت سے سمجھا۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم منکر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دو، یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی بات لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ تمہاری من جملہ ہدایت میں سے یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، یہ بھی تمہاری ہدایت میں سے ہے۔ اگر تم لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہے ہو، لوگوں کو برائی سے نہیں روک رہے ہو، امر بالمعروف کا کام نہیں کر رہے ہو، تو تم ہدایت پر نہیں ہو۔ تو ہدایت پر اگر تم آ جاؤ گے، امر بالمعروف کا فریضہ انجام دو گے، تو تم ہدایت پر ہو، تب تمہیں کوئی نقصان، کوئی گمراہ آدمی نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان تب نہیں پہنچے گا۔ یہ اس کا صحیح مفہوم ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ ان خالد، یہ یہاں پر دیکھیے امام صاحب نے اس کو وہب بن عبد بقیہ سے اور خالد کے واسطے سے روایت کیا، دوسری سند عمر بن اون سے ہے۔ تو قال ان خالد، خالد کے واسطے سے روایت کرتے ہوئے وہب بن بقیہ کہتے ہیں وَإِنَّا سَمِعْنَا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آگے راوی جو بھی حدیث کے راوی ہیں قیس یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ تو گویا کہ یہاں پر حدیث، اتنی حدیث کیا ہے، موقوف ہے ابو بکر صدیق پر، اس کے بعد یہاں پر یہ حدیث کیا ہوئی، مرفوع ہو گئی ہے۔ ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، یقینا لوگ جب ظالم کو دیکھیں، فلم يأخذوا على يديه، بس اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑے، ظالم کے ہاتھوں کو ظلم سے نہ پکڑے، ظلم سے اس کو نہ روکیں، او شکا ان یؤمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی سزا میں پکڑ لے، ان سب پر اپنا عقاب نازل فرما دے۔ ان یؤمہم، یعنی اللہ تعالیٰ عام کر دے اپنی سزا کو ان سب پر، یعنی جو منکر کر رہا ہے یا منکر نہیں کر رہا ہے لیکن وہ منکر سے نہیں روک رہا ہے، تو سب جو ہے سب کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، جب عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا۔ وقال عمرو عن ہشیم وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمر نے کہا، یعنی عمر ابن او نے حشیم کے طریق سے، حشیم کے طریق سے جب روایت کیا تو راوی ہے جو آگے وہ کہتے ہیں وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے سنا؟ ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يؤشك أن يؤمهم الله منه بعقاب، کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ یعمل فیہم بالمعاصی، جن میں معاصی گناہ کا کام کیا جائے، ثم یقدرون، پھر وہ قدرت رکھتے ہیں علی ان یغیروا، کہ اس معاصی کو بدل دیں، لوگوں کو معاصی سے روک دیں، منکر کو بدلنے کی لوگ طاقت رکھتے ہیں، ثم لا یغیروا، پھر بھی وہ اس منکر کو نہیں بدلتے ہیں، لوگوں کو منکر سے نہیں روکتے ہیں اس کے باوجود بھی، اللہ، تو کیا ہوگا؟ مگر یہ کہ یوشک ان یؤمہم اللہ منہم عقاب، مگر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی سزا کو عام کر دے، اللہ عقاب ان کے اوپر، سب کے اوپر نازل فرما دے۔ تو یہ اتنا خطرناک یہ امر ہے کہ آدمی اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہا ہے تو سب لوگ، چاہے منکر کرنے والے ہوں یا منکر نہ کرنے والے ہوں، اللہ کا عذاب سب کے اوپر نازل ہوگا۔ اگر سارے لوگ منکر کو ترک کر دیں، برائی سے نہ روکیں، سب کے اوپر اللہ کا عقاب نازل ہوگا، اللہ کی سزا نازل ہوگی۔ قال ابو داؤد، امام صاحب فرماتے ہیں رواہ کما قال خالد، جیسا کہ خالد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ایسے ہی روایت کیا ہے ابو اسامہ و جماعت، اور ایک جماعت نے۔ وقال شعبۃ فیہ، اور شعبہ نے اس حدیث میں روایت کیا، شعبہ بن حجاج نے، ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اکثر ممن يعمله، ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصی، کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ اس قوم میں معاصی کا ارتکاب کیا جائے،
ہم اکثر، اور یہی لوگ جو ہے زیادہ ہیں ان سے ممن یعمل جو عمل کرتے ہیں، عمل کرنے والوں سے، صحیح عمل کرنے والوں سے زیادہ لوگ یہ لوگ ہیں جو معاصی کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم اکثر ممن یعمل، تو یہی لوگ جو ہے زیادہ ہیں برائی کرنے والے لوگ، تو زیادہ تر افراد گناہ کے کانوں میں ملوث ہوں تو ان کے اوپر پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اگر یہ لوگ ان کو برائی سے نہیں روکتے ہیں۔ اگلی روایت قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاهوس قال حدثنا ابو اسحاق اظنه عن ابن جرير عن جرير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه فلا يغيروا الا اصابهم الله بعذاب من قبل ان يموتوا۔ کوئی آدمی، روایت ہے جریر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ کوئی آدمی نہیں ہے قوم میں یعمل فیہم بالمعاصی، کہ وہ اس میں معاصی کا عمل کرتا ہے۔ یہاں پر ایک نمبر حاشیے میں دیا ہوا ہے بفتح الیاء صفۃ ثانیۃ لرجل او حال منہ اے یفعل، یعنی رجل کی صفت ہے۔ ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی، کوئی آدمی نہیں ہے جو کسی بھی قوم میں ہو عمل کرتا ہو ان میں معاصی کا، گناہ کا، یقدرون لوگ، وہ قوم کے لوگ قدرت رکھتے ہیں الا یغیر علیہ کہ وہ اس کو بدل دیں، الا یغیر علیہ وہ اس کو معاصی سے بدل دیں، اس کو گناہوں سے بدل دیں، اس سے گناہوں سے روک دیں، قدرت رکھتے ہیں، فلا یغیر پھر بھی وہ اس کو نہیں روکتے ہیں، پھر بھی منکر کو نہیں بدلتے ہیں، الا اصابهم اللہ بعذاب، مگر یہ کہ ان کو اللہ کا عذاب لاحق ہوگا، من قبل ان یموتوا، قبل اس کے کہ وہ مریں، ان کے مرنے سے پہلے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اگر لوگ منکر کو نہیں، یعنی منکر کو ترک کر دیتے ہیں، امر معروف نہی منکر کو سب لوگ اگر ترک کر دیتے ہیں۔ اگلی روایت قال حدثنا محمد بن العلا وحناد بن السری قال حدثنا ابو معاویة عن الأعمش عن اسماعیل بن رجاء عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق ابن الشهاب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده۔ روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من رعا منکرن، جو شخص دیکھے منکر کو، منکر یعنی برائی، منکر ہے معروف، اور منکر کا معنی ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، سن لیجئے، معروف وہ ہے ما یعرف شرعا، فی الشرعی، جو شریعت میں جو چیز معروف ہو، شریعت میں جو چیز معروف ہے اس پر کوئی نکیر نہیں کرتا، وہ معروف ہے، اور منکر وہ ہے جس پر نکیر کی جائے، جو بھی دیکھے ارے ایسا کیوں کر رہا ہے تو وہ منکر ہے، تو شرعی اعتبار سے منکر جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا، ناپسند فرمایا ہے، وہ منکر ہے۔ فاستطاع من رأى منکر، جو بھی منکر دیکھے، برا کام دیکھے، فاستطاع یغیرہ بیدہ، اور وہ استطاعت رکھتا ہے کہ اس کو بدل دے اپنے ہاتھ سے، فلیغیرہ بیدہ، چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے روکنے کی استطاعت طاقت رکھتا ہے تو بدل دے۔ وقطع حناد بقیۃ الحدیث، حناد یہاں پر حناد بن سری ہے جو، انہوں نے بقیہ حدیث کو قطع کر دیا، منقطع کر دیا، بس یعنی اتنی حدیث ذکر کی ہے۔ وفاہ ابن العلا، ابن علا محمد ابن علا نے اس کو مکمل ذکر کیا ہے۔ مکمل حدیث کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع فَبِلِسَانِهِ، اگر تم ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان کے ذریعے سے روکو، اس کے نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ پیار محبت سے، پیار محبت سے سمجھا کرو، اسے منکر سے روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع فَبِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر تم فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع بِلِسَانِهِ، ہاتھ زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے روکو، دل میں اسے برا جانو، دل میں اسے مکروہ جانو، ناپسندیدگی کا اظہار کرو تاکہ اسے لگے کہ یہ میں برا کام کر رہا ہوں، لوگ اس کام سے نفرت کرتے ہیں، اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے چھوڑ دے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے، دل میں برا جاننا یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دل میں بھی منکر کو برا نہیں جانتا ہے تو یہ گویا کہ اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، ایمان کا کم تر درجہ بھی اس کے پاس گویا نہیں ہے۔ اس اضعف الایمان کے بارے میں امام نووی فرماتے ہیں یعنی اقلہ ثمرۃ، یہ یعنی ثمر کے اعتبار سے یعنی
اس میں کم سے کم اس کو اجر ملے گا. اجر ملنے کے اعتبار سے یہ اضعف الایمان ہے. یہ آدمی جو منکر کو دیکھے دل میں اس کو برا جانے تو اجر کے اعتبار سے ان تینوں میں اسے سب سے کم اجر ملے گا. اور جو دل میں بھی برا نہ جانے اسے کچھ بھی اجر نہیں ملے گا بلکہ اس کو گناہ ملے گا اسے منکر سے نہ روکنے کی وجہ سے. تو اس کے جو ہے مختلف درجات ہیں. انکار منکر کے مختلف درجات ہیں. اور اس کے حکم کے بارے میں یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی منکر کا حکم عمومی طور پر یہ فرض کفایہ ہے. اگر کسی قوم میں کچھ لوگ امر بالمعروف اور نہی منکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں تو باقی لوگوں سے گناہ اٹھ جائے گا, کسی کو گناہ نہیں ملے گا, اس لیے کہ یہ فریضہ فرض کفایہ ہے. لیکن بسا اوقات یہ فرض عین ہو جاتا ہے. یعنی اگر اس منکر کو روکنے والا وہاں کوئی نہیں ہے اس کے سوائے تو اس کے اوپر یہ فرض عین ہے. یا اس منکر کو اور کوئی نہیں روک سکتا سوائے اس کے, وہی شخص روک سکتا ہے. جیسے گھر میں باپ ہے تو باپ روک سکتا ہے, دوسرا کوئی نہیں روک سکتا ہے, گھر کے علاوہ باہر کا کوئی آدمی نہیں روک سکتا ہے. تو اس باپ کے اوپر اس منکر کو روکنا فرض عین ہو جاتا ہے, واجبی ہو جاتا ہے اس کے اوپر بالکل. یا ایسے ہی حاکم وقت ہے, اسے پتہ ہے وہ روک سکتا ہے منکر سے اور کوئی نہیں روک سکتا ہے اس منکر سے, تو اس کے اوپر فرض عین ہے اس منکر سے روکنا. تو اس طرح سے انکار منکر کی اس حدیث میں 3 درجات بیان ہوئے. پہلا درجہ یہ کہ آدمی اپنے ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے, زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں اس کو برا جانے. لیکن ایک چیز کا خیال رہے کہ انکار منکر کے وقت اس چیز کا خیال ضرور رہنا چاہیے کہ آدمی منکر سے جب روکے تو یہ بات سامنے اس کے رہنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا منکر پیدا ہو جائے. منکر سے روکنے کی وجہ سے کسی ایک چھوٹی برائی سے روک رہے ہیں لیکن اس برائی سے روکنے کی وجہ سے ایک اور بڑی برائی پیدا ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں منکر سے نہیں روکنا ہے, وہاں پر خاموشی اختیار کرنی ہے, سکوت اختیار کرنا ہے. تو اس طرح سے اس چیز کا بھی خیال رہنا اس میں ضروری ہے کہ انکار منکر کے وقت میں کوئی بڑا منکر, اس سے بھی بڑا منکر اگر پیدا ہوتا ہے تو انکار منکر وہاں پر وہ نہیں کرنا ہے. نہ کرنا وہاں پر افضل ہے بلکہ نہ کرنا واجب ہے چونکہ بڑا منکر وہاں پیدا ہونے کا اندیشہ اور ڈر ہے. اگلی حدیث ہے قال حدثنا ابو الربيع سليمان بن داود الأتكي قال حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثني أبو أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا. روایت ہے ابو امیہ شعبانی سے, کہتے ہیں کہ میں نے ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا. میں نے کہا یا ابا ثعلبہ کیف تقول فی هذه الآیہ علیکم انفسکم, اس آیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ علیکم انفسکم, اپنے نفسوں کی اصلاح کرو, اپنے نفسوں کو لازم پکڑو, اپنے نفسوں کا خیال رکھو. اس آیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال, ابو ثعلبہ نے فرمایا اما واللہ لقد سألت عنها خبیرا, اللہ کی قسم تو نے خبیر سے سوال کیا ہے. خبیر یعنی جانکار آدمی سے, جسے اس آیت کے بارے میں علم ہے, اس آیت کی تفسیر سے معلوم ہے, اس سے سوال کیا ہے. پھر کہتے ہیں ابو ثعلبہ سألت عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خود سوال کیا اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنکر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإيجاب كل ذي رأي برأيه. میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے بل ائتمروا بالمعروف, بلکہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم معروف کا حکم دو, بھلائی کا حکم دو. وتناهوا عن المنکر, اور آپس میں ایک دوسرے کو منکر سے روکو. حتی اذا رأیت شحا مطاعا, یہاں تک کہ جب تم دیکھ لو شحا مطاعا, بخیلی کی تابع داری کی جا رہی. شحن بخیل, مطاعا جس کی اطاعت کی جائے. دیکھو کہ بخیلی کی تابع داری کی جا رہی ہے, یعنی لوگ بخیل کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں. وَحَوًا مُتَّبَعًا, اور دیکھو کہ خواہشات نفسانی کی اتباع کی جا رہی ہے. وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً, اور یہ دیکھو کہ دنیا کو لوگ ترجیح دے رہے ہیں آخرت پر. وَإِيجَابِ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ, اور یہ دیکھو کہ ہر صاحب رائے اپنی ہی رائے کو پسند کر رہا ہے, دوسرے کی رائے اسے اچھی نہیں لگ رہی ہے. ایسا جب دیکھو فعلیک یعنی بنفسک, تو ایسے اوپر تمہارے اوپر
ضروری ہے اپنے نفس کو لازم پکڑنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ ودع عنک العوام، العوام اور عوام کو ایسے وقت میں چھوڑ دو، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو درست کرو۔ فإن من ورائکم ایام الصبر، اس لیے کہ تمہارے بعد ایام صبر آنے والے ہیں، صبر کے ایام آنے والے ہیں۔ الصبر فیہ مثل قبض علی الجمر، ان دنوں میں صبر کرنا ایسے ہے جیسے آگ کی چنگاری کو آدمی اپنے ہاتھ پر لے، آگ کی چنگاری کو پکڑے مٹھی میں لے۔ کتنا مشکل ہے آگ کی چنگاری کو ہاتھ میں لینا، کوئی رکھ سکتا ہے؟ اتنا ہی مشکل ہوگا صبر کرنا کچھ دنوں میں، ایام صبر میں۔ للعامل فیہم، ان ایام میں، ایام صبر میں عمل کرنے والوں کے لیے مثل اجر 50 رجلا یعملون مثل عملہ، ایسے دنوں میں عمل کرنے والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، برائی سے روکنے والوں کے لیے، معروف کا حکم دینے والوں کے لیے کتنا اجر ہے؟ 50 آدمیوں کا اجر ہے۔ یعملون مثل عملہ، جو اس کے جیسے عمل کرتے ہیں، اس کے جیسے عمل کرنے والے 50 آدمیوں کا اجر اس کو ملے گا۔ وزادنی غیرہ، اور مجھ سے دوسرے، ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اس حدیث میں یہ لفظ زیادہ ذکر کیا ہے، قال یا رسول اللہ اجر 50 منہم، یعنی یہ جو 50 آدمیوں کا اجر ملے گا، یہ 50 آدمی ان میں سے ہوں گے، ان میں سے 50 آدمی؟ قال، آپ نے فرمایا اجر 50 منکم، تم میں سے 50 آدمی، یعنی تم 50 آدمی صحابہ کرام، تمہیں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے صحابہ کرام کو؟ جتنا تم 50 آدمیوں کو اجر و ثواب ملے گا اس نیک کام کے کرنے میں، اتنا ہی اجر و ثواب ان لوگوں کو، اس آدمی کو ملے گا جو ایام صبر میں صبر کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلائے گا، دعوت دے گا، اور دعوت کے نتیجے میں اس کو جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے نتیجے میں اسے جن مصائب، جن مشکلات، جن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ان آزمائشوں پر وہ صبر کرے گا، اس صبر کو اسے کتنا ثواب ملے گا؟ 50 صحابہ کرام کے برابر، 50 صحابہ کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے اتنا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ اس حدیث کی سند کو امام البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا، اللہ ہے کہ جو آگے یعنی صبر سے متعلق جو بات ہے، جس کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے یہاں پر، یہ جو عبارت ہے، اتنی عبارت جو ہے صحیح ہے، دیگر روایتوں سے ثابت ہے، باقی جو روایت ہے وہ روایت جو ہے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس حدیث کی سند میں عتبہ بن ابی حکیم جو ہے کثیر الخطا ہے، عتبہ بن ابی حکیم، یہ عتبہ بن ابی حکیم یہ کثیر الخطا ہے، اور عمر ابن جاریہ مجہول الحال ہے، عمر ابن جاریہ یہ مجہول الحال ہیں۔ اس بنا پر حدیث کی سند کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا، سوائے ایام صبر، ایام صبر جو ہے دیگر روایتوں سے ثابت ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔